السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، پیرا نمبر 7، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسم ازماتی سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انما الخمر والمیسر، یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے جس کے بعد وہ قطعی حرام قرار دے دی گئی۔ اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے، پہلا حکم سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں اور دوسرا حکم سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں، مگر ان دونوں آیتوں میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کی آیات نازل ہونے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ آخر صریح حرمت کی یہ آیت 3 مزید چیزوں کی حرمت کے ساتھ اتری۔ الخمر کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، چنانچہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور حرام ہے، خواہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ خلافت اسلامیہ کو برباد کرنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ بعض علماء نے صرف انگور اور کھجور کی شراب پینے پر حد لازم قرار دی، باقی ہر نشہ ور چیز پینے پر حد ختم کر دی، خواہ وہ کسی چیز سے بنی ہو اور خواہ اس سے نشہ کیوں نہ آ جائے۔ اس آیت اور اسے اگلی آیت سے شراب اور جوے کی حرمت ساتوں جہوں سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے اسے ام الخبائث قرار دیا گیا۔ رجسن گندی چیز عمل شیطان ہے، یعنی کہ کوئی بھی گندا عمل ہو وہ شیطانی عمل ہے۔ فجتنبوہ امر کا صیغہ فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اس سے اجتناب فرض ہے، لہٰذا پینا حرام ہے شراب کو۔ لعلکم تفلحون، اس کے ترک سے فلاح کی امید ہے ورنہ نہیں، یعنی کہ اگر آپ لوگ شراب یا کوئی بھی نشاور چیز پیو گے نہیں، اس سے پرہیز کرو گے، اللہ رب العالمین نے جو حدود قائم کی ہے اس پہ عمل کرو گے تو آپ لوگ کامیاب ہو گئے، ورنہ نہیں۔ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، یعنی کہ دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کرنے والا ہر کام حرام ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ سوال کی صورت میں امر ہے اور امر فرض کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا صحابہ رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا، انتہینا انتہینا، یعنی ہم باز آگے، ہم باز آگے۔ چنانچہ صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی۔ المیسر، علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے، وہ جوا ہو، لاٹری ہو، قسمت کی پڑی ہو، انعامی بانٹ ہو، انعامی معاملے، انعامی اسکیمیں، سب جوے کی قسمیں ہیں۔ کئی ظالم جوے والی اسکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام مال اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور حرام کے ساتھ کی ہوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انشورنس، بیمہ، سود اور جوے کا بدترین مرکب ہے۔ بولی والی کمیٹی سراسر سود ہے، اور شطرنج وغیرہ کو گو شرط نہ بھی لگائی جائے یہ پھر بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نماز سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔